ہمارے ساتھ موجود تھے اور کلیئرٹی یہ سامنے آ رہی ہے کہ آج کا یہ جو فیصلہ ہے وہ سزا کے معطلی کے حوالے سے ہے، لیکن جو کنوکشن کے معاملات ہیں، جو سسپینشن کے معاملات ہیں، وہ ابھی تک برقرار ویسے ہی ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا تھا۔ عامر زیاد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ عامر زیاد صاحب، آج بہرحال ٹرائل کورٹ کا وہ جو فیصلہ ہے وہ سزا کے معاملے میں سزا معطل وہ ہو گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی، تو اس سچویشن کے بعد کیا منظرنامہ بنتا نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیے، پہلی بات بھی کہ بڑے دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے یا اس کی قیادت کے لیے کوئی مثبت خبر آئی ہے، اور یقیناً یہ جو ان کا شروع سے موقف تھا کہ جی بے بنیاد قسم کا مقدمہ ہے، اور ایک تو یہ ان کا موقف تھا، دوسرا یہ تھا کہ جو ٹرائل ہوا ہے وہ بڑا کمزور طریقے سے چلایا گیا ہے اور اس میں گواہوں کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو موقف تو ان کا مضبوط موقف تھا، کم از کم اس حد تک کہ جی ٹرائل جو ہے، مطلب وہ تو کہ ہم اس کے میرٹ کے کیس کے اوپر نہیں بات کرتے، اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کیا جو ملزم ہے اس کو آپ نے گواہ کا صحیح حق دیا یا نہیں دیا۔ تو یہاں پر جو ہے، جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے ان کا ایک موقف جو تھا، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ملزم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے دفاع کا پورا حق دیں، کیونکہ انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ یہاں پر جو متنازع جج تھے ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے میرے خیال میں اتنی جلدی میں تھے، انہیں لندن جانے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، اور اس کے وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورا جو ہے کہ وہ متنازع ہو گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر جج صحیح طرح سے اس کا کنڈکٹ نہیں ہو رہا ہو لوور کورٹ کا، تو اچھا بھلا کیس ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہم نے ہوتے ہوئے یہاں پر بھی دیکھی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بڑے دنوں کے بعد اچھی خبر آئی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہوں، یا وہ بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکے، کیونکہ میرے خیال میں جو ان کے مخالفین ہیں اور حکومت نے اتنے سارے کیسز ان کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، 180 سے کوئی کہتا ہے کہ 180 کے قریب مقدمات ہیں، تو کوشش کی جائے گی اور بھرپور کوشش کی جائے گی مدثر صاحب کہ انہیں مزید جیل میں رکھا جائے۔ لیکن علامتی طور پہ میں پھر دہراؤں گا اس بات کو کہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت کس طرح سے اس کا رد عمل دیتی ہے، کیا سیفر کے کیس کے اندر ان کو مزید رکھا جائے گا یا کوئی اور کیس بنا دیا جائے گا یا جی کسی اور کیس کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا، تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں جناب۔ بالکل، یہ ضروری ہے۔ نذیر لغاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایڈیٹر ان چیف بول ہیں۔ لغاری صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج ابھی وکلاء یہ بتا رہے ہیں کہ سزا معطل کر دی گئی ہے جو دی گئی تھی ان کو، اور ضمانت پر بھی اب وہ رہائی کے لیے بھی احکامات دے دیے گئے، لیکن جو ان کی نااہلی کا معاملہ ہے وہ بھی وکلاء بتا رہے ہیں کہ وہ برقرار